وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ کل کے درس میں جو حدیث مطہرہ پڑھی گئی تھی، کل کی حدیث اور آج کی حدیث کا مضمون ایک ہی ہے اور دونوں احادیث میں ایک ہی مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ کل کی حدیث تقریری تھی اور آج کی حدیث مطہرہ قولی ہے۔ تقریری حدیث محدثین کی ایک اصطلاح ہے۔ تقریری حدیث اہل علم کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، یا کسی صحابی نے کوئی بات عرض کی، کسی صحابی نے کچھ کیا یا کچھ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی اس بات کی تصدیق فرما دی، اس صحابی کے اس عمل کی تصدیق فرما دی، یا آپ خاموش رہے۔ صحابہ نے جو کیا، صحابہ نے جو کہا، آپ نے سنا اور دیکھا، آپ نے تصدیق فرمائی، یا آپ خاموش رہے۔ صحابہ کرام کے ایسے افعال، ایسے اقوال کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تصدیق فرما دی ہے کہ صحابی کا یہ قول اور صحابی کا یہ فعل بالکل ٹھیک ہے۔ کل کے درس میں جو حدیث عرض کی گئی تھی وہ آپ کے یقیناً ذہن میں ہوگی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جب کہ جماعت ہو رہی تھی، اور جماعت اس وقت نماز کے کس رکن میں تھی؟ رکوع میں تھی۔ سارے کے سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، صحابہ اقتداء فرما رہے ہیں، رکوع کی حالت تھی۔ اس وقت حضرت ابو بکر تشریف لائے۔ وہ حدیث بخاری شریف کی عرض کی گئی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے، آپ کا اپنا ارشاد ہے۔ وہ تھا کہ صحابی نے عمل کیا، آپ نے صحابی کے عمل کو سنا اور دیکھا، اور آپ نے اس پہ دعا بھی دی، زادک اللہ حرصاً، اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق کو، نیکی کے جذبے کو زیادہ فرمائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ فرمایا اذا جئتم الی الصلاۃ، جب تم آؤ الی الصلاۃ نماز کی طرف، ونحن سجود، اور ہم سجدے کی حالت میں ہوں۔ بھئی مسئلہ یاد رکھ لیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث مبارکہ ہو، آیات اور احادیث
جب تک اس کا سیاق و سباق، اس کے پہلے الفاظ اگلے الفاظ نہ دیکھے جائیں گے وہ حدیث کی وضاحت نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، یا فرمایا اذا جئتم الی الصلاۃ، جب تم آو نماز کی طرف۔ بھئی نماز کیسی نماز؟ وہ نماز انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اذا جئتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف آؤ، ونحن سجود، اور ہم سجدے کی حالت میں ہوں۔ یہ نحن سجود نے طے کر دیا کہ جو پہلے الفاظ ہیں اذا جئتم الی الصلاۃ، اس نماز سے مراد عام نماز نہیں ہے، بلکہ نماز سے مراد نماز باجماعت ہے۔ اذا جئتم الی الصلاۃ ونحن سجود، جب تم آؤ جماعت ہو رہی ہو اور جماعت سجدے کی حالت میں ہو، فسجدوا، تم بھی سجدہ کر لو۔ یعنی فوراً وہ ابھی تشریح آتی ہے کہ شامل کیسے ہونا ہے۔ امام سجدے میں ہے، جماعت ہو رہی ہے، سارے کے سارے لوگ سجدے میں ہیں، تم بھی سجدے میں چلے جاؤ۔ فسجدوا، سجدہ کرو، لیکن ولا تعدوها شیئا، اس سجدے کو کچھ بھی شمار نہ کرو۔ یہ سجدے سے مراد ہے وہ رکعت، جی جس رکعت میں تم آ کے شامل ہوئے ہو اور تم نے سجدہ کر لیا ہے، اس رکعت کو کوئی شمار نہ کرو، یعنی سجدے میں ملنے سے رکعت نہیں ملے گی۔ جب سجدہ شروع ہو گیا ہے، رکوع ختم ہو گیا ہے، اب رکعت مکمل ہو گئی، اب 2 سجدے ہوں گے، لیکن جب رکعت چھوٹ گئے، جب سجدے میں آ کے شامل ہوو گے، سجدے میں شامل ہونے سے رکعت نہیں ملے گی۔ سجدہ کر لو، ظاہر ہے کہ سجدے میں تسبیحات ہوں گی، سجدے میں تکبیر ہوگی، لیکن ولا تعدوها شیئا، اسے شمار نہ کرو۔ کیا شمار نہ کرو؟ اسے اپنی رکعت شمار نہ کرو۔ اور آگے ومن ادرک الرکعہ، جس نے رکعت کو پا لیا، حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادرک الرکعہ اے الرکوع، جس نے رکوع کو پا لیا، امام کے ساتھ رکوع کو پا لیا، فقد ادرک الصلاۃ، اس نے نماز کو پا لیا، صلاۃ سے مراد اس نے اس رکعت کو پا لیا۔ جس نے امام کے ساتھ رکوع کو پا لیا، اس نے رکعت کو پا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، اور کل اس صحابی کا وہ فعل تھا کہ وہ صحابی آئے اور آ کے رکوع میں شریک ہو گئے، رکوع میں شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انہیں نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا کہ نماز دوبارہ دہراؤ، جی آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، وہ اس کی تشریح عرض کی گئی تھی، آئندہ ایسا نہ کرنا بھاگ کے نہ آنا، آئندہ ایسا نہ کرنا کہ آئندہ ایسا کرو کہ سستی کرو، آئندہ سستی نہ کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا کہ سب سے پیچھے نہ کھڑے ہو جانا، یہ تینوں مطالب عرض کیے گئے تھے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے ومن ادرک الرکعۃ، جس نے رکوع کو پا لیا، فقد ادرک الصلاۃ، اس نے نماز کو پا لیا۔ تو اب مسئلہ جو 2 دروس میں عرض کیا گیا، کل کے درس میں آج کے درس میں، مقصد یہی ہے، وہ احادیث بھی 2 احادیث آ گئی اور مسئلے کی تھوڑی سی تشریح تفسیر بھی ہو گئی تاکہ اچھی طرح مسئلہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ آدمی آیا اور اسے رکوع مل گیا تو رکوع ملا، اسے پوری کی پوری رکعت مل گئی، رکوع ختم ہو گیا، سجدے میں آ کے شامل ہوا، اب رکعت نہیں ملی، اسے رکعت اس کی نکل گئی، تو رکوع میں ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، سجدے میں ملنے سے رکعت نہیں ملتی۔ اب جو بڑا اہم مسئلہ ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیں، اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، تقریباً 98% لوگ غلطی کرتے ہیں، 2% جو الحمدللہ مسائل کو اچھی طرح سنتے ہیں، سن کے سمجھتے ہیں، ذہن میں بٹھاتے ہیں، پھر اپنا جائزہ لیتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ میری یہ غلطی صحیح ہو جائے، انہی کی غلطی صحیح ہوتی ہے، ورنہ 98% لوگ غلطی کرتے ہیں۔ امام جماعت رکوع کی حالت میں ہے، حکم یہ ہے کہ رکوع میں آ کے شامل ہو جاؤ، سجدے کی حالت میں ہے، سجدے میں آ کے شامل ہو جاؤ، لیکن پھر رکوع کی حالت میں جو شامل ہونا ہے وہ شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح شامل ہونا ہے،
وہی میں نے عرض کیا کہ اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ اور قیام یہ نماز کا سب سے پہلا فرض ہے. تکبیر تحریمہ اور قیام نماز کا فرض ہے. تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ اس کی مثال فقہا فرماتے ہیں تکبیر تحریمہ کی مثال ہے چابی کی. چابی سے تالا کھلتا ہے، چابی نہ ہو تو تالا کھلے گا ہی نہیں. ایسے ہی تکبیر تحریمہ نماز کے آغاز اور نماز کے ابتدا کا حکم ہے کہ نماز شروع کی جائے تکبیر تحریمہ سے. اب ایک شخص آیا، اس نے آ کے دیکھا کہ جماعت امام رکوع میں ہے، اس نے فوراً کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کہتے ہی وہ رکوع میں چلا گیا. اس کی کوئی نماز نہیں ہے، نہ نماز کا آغاز ہوا نہ اس نے نماز شروع کی، وہ نماز اس کی ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھے، چاہے وہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا قیام ہو، اللہ اکبر قیام کرے، پھر اللہ اکبر دوبارہ تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے. اسی طرح سجدے کی حالت ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہہ کے قیام کرنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے. یہ تکبیر تحریمہ اور قیام نماز کے فرائض میں سے ہے. اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا، قیام نہیں کرے گا، چاہے رکوع میں شامل ہو جائے چاہے سجدے میں شامل ہو جائے، اس کی نماز شروع نہیں ہوئی، نماز ہوگی نہیں. ایسا سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ تھوڑا آپ عملی کر کے دکھا دیں، عملاً جو صحیح طریقہ ہے غلط طریقہ ہے کھڑے ہو کے بتا دیں نا جی، آپ جو عام طور پہ غلطی ہوتی ہے. اللہ اکبر یہ دیکھنا، پھر ایک دفعہ کر لیں، دیکھیں جی پہلے اللہ اکبر سیدھا ایسے سجدے میں چلے گئے. دیکھنا یہ نہ تکبیر تحریمہ ہوئی ہے اور نہ ہی قیام ہوا ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے جی تکبیر تحریمہ بھی کہنی ہے، قیام بھی کرنا، چاہے وہ قیام 1 سیکنڈ کا قیام ہو، قیام تکبیر تحریمہ ہوگی، قیام ہوگا، پھر جا کے رکوع میں شامل ہو جائے گا، رکعت ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جئتم الى الصلاۃ، جب تم آؤ جماعت کی طرف، ونحن سجود، ہم سجدے کی حالت میں ہوں، فسجدوا، اسے سجدہ کر لو، ولا تعدوها شیئا، اس رکعت کو شامل نہ کرو. ومن ادرک الرکعہ، جس نے رکعت کو پا لیا، رکوع کو پا لیا، اس نے پوری کی پوری رکعت کو پا لیا، نماز کو پا لیا. جو اہم مسئلہ ہے عرض کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھئی کوئی بھائی اس میں غلطی کرے تو اسے اچھے طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھانا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے.